بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ربیع الاول شریف کا آج پہلا دن ہے اور اتفاق سے جمعۃ المبارک بھی ہے، تو ربیع الاول شریف کی مناسبت سے آج اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم سیرت طیبہ پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور اگلے کئی جمعے انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوں گے۔ آج کی جو گفتگو ہے میں تھوڑا سا اس پس منظر میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے نا کہ الاشیاء تعرف باضدادها، کہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دن کا صحیح پتہ رات کے بعد چلتا ہے، روشنی کا ادراک صحیح معنوں میں اندھیرے کے بعد ہوتا ہے، اور مختلف چیزیں اسی طرح اپنی ضدوں سے زیادہ نمایاں پہچانی جاتی ہیں۔ اگر اسلام کو ہم نے سمجھنا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو مزید جاننا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو اعتقادی، سماجی اور معاشرتی انقلاب برپا ہوا، وہ ہمیں سمجھ ہی اس وقت آئے گا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حالات کا صحیح معنوں میں ادراک رکھتے ہوں، تاریخ پر ہماری نظر ہو۔ اس لیے جو سیرت کے مختلف عنوانات کا سلسلہ آگے ہوگا، تو آج کی گفتگو اس کی تمہید سمجھیے کہ ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گزرے، آسمان پر اٹھائے، لگ بھگ 571 سال گزر چکے ہیں۔ ایک طویل دورانیہ ہے، کہ لمبا گیپ ہے۔ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد جو پیغمبروں کی تعلیمات کے ساتھ لوگوں نے کیا، اور جس طرح اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئی، تبدیلیاں ہوئیں، اور ایک طرح کی وہ تعلیمات مسخ ہو کر رہ گئیں، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اس کی طرف ایک مختصر اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ الہامی مذاہب کی بنیاد یہی 3 کتابیں ہیں، یہودیت اور عیسائیت کی۔ خود مغرب کے علماء اور اہل علم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر جس درجے داخلی تضادات ہیں، وہ اس چیز کی واضح شہادت ہیں کہ یہ بہرحال جو ان پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، یہ اب اس شکل میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الہامی کتابوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کہ اہل کتاب کی نہ تو تم تصدیق کرو کہ بہت ساری غلط باتیں انہوں نے دین کے نام پر گڑھ لی ہیں، اور نہ ان کی تکذیب کرو
اس لیے کہ اب بھی تورات کے اندر، زبور کے اندر اور انجیل کے اندر کئی ایسے الفاظ اور جملے موجود ہیں جن کو پڑھ کے بالکل واضح طور پر احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، یہ پیغمبروں پر نازل ہونے والی تعلیمات کا ہی خلاصہ اور جوہر ہے۔ تو لہٰذا یہ امکان کہ اس میں حق ہے، یہ امکان ہے، لیکن یہ امکان بھی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے ڈال دی ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، بس پہلی کتابوں پر تمہارا ایمان رکھنا یہ کافی ہے، اور قرآن مجید کو تم نے ہدایت کے لیے پڑھنا ہے۔ اب رہنمائی اور ہدایت صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر۔ اور اگر آپ دنیا کی دیگر کتابوں، جو دنیا کے اندر دیگر مذاہب اور تہذیبیں ہیں، ان پر بھی ایک نظر ڈال لیں کہ ایران کے اندر جو اس وقت ایک بڑا مذہب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو ایک بڑا مذہب زرتشت مذہب تھا، جس کی بڑی کتاب اوستا، یند اور گاتھا، ان کی بنیادی تعلیمات ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہندو، اگرچہ ان کی کتابیں تو بہت ساری ہیں، مہابھارت بھی ہے، رامائن بھی ہے، بھگوت گیتا بھی ہے، پران بھی ہے، اپنشد بھی ہے، لیکن جن کتابوں پر خاص طور پر وہ اپنے مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں ہندو، وہ 4 ویدیں ہیں، اور ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اچھا، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی مذہبی کتابیں جن کے بارے میں مختلف مذاہب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ان ساری کتابوں کا اگر آپ تجزیہ کریں اور جائزہ لیں تو آخری نتیجہ آپ یہی نکالیں گے کہ بھئی جس طرح یہ کتابیں داخلی تضادات پر مبنی ہیں، جس طرح یہ کتابیں غیر عقلی اور غیر فطری تعلیمات پر مبنی ہیں، تو یہ خدا کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ نہ اب وہ ویدیں اگر اللہ نے ان کو نازل کیا تھا، اس لیے کہ ویدوں کے اندر بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو توحید پر مشتمل ہے، اور بعض باتیں بڑی اعلیٰ نوعیت کی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں بھی کہ وہ اللہ کے کسی پیغمبر پر ہی نازل ہوئی ہو۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، ایک ہے مذہبی ادب، میں ان کی بات نہیں کر رہا، براہ راست ان کتابوں کی بات کر رہا ہوں جن پر مختلف مذاہب بیس کرتے ہیں۔ اگر ان کتابوں کا ایک سرسری سا بھی جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اصل پر نہیں ہے۔ جب وہ اصل پر نہیں ہے تو جو مذہب ان کے نام پر کھڑے کیے گئے وہ کہاں سے اصل پر ہوں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک چیز تو بالکل ہمارے سامنے، جب شب دیجور صبح نور کے اندر بدل رہی ہے، تو ایک بات جو بڑی یاد رکھنے والی یہ ہے کہ دنیا کی ساری مذہبی کتابیں گویا کہ مختلف تبدیلیوں کے مراحل سے گزر گئی، اصل باقی نہیں رہا۔ اب جو تہذیبیں اس مذہب پر بیس کر رہی تھی تو وہ خرابیاں ان تہذیبوں کے اندر بھی آ گئی۔ جو نظریات تھے وہ بنیاد نظریات، تمدن اور تہذیبیں اسی پر پروان چڑھتی ہیں نا۔ تو جب نظریہ ہی غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے، تو بھلا اس عقیدے اور نظریے پر جو تہذیب اور جو تمدن ظہور پذیر ہوگا وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہم نے جاننا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا تباہی مچی ہوئی تھی، اعتقادی حوالے سے اور سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے۔ تو آج کی گفتگو اسی تناظر میں ہے کہ عرب کے پڑوس میں کیا ہے؟ ایران ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی جو میں نے ذکر کیا زرتشت کا، کہ جس کے بارے میں بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہوں گے، اس لیے کہ جو اوستا اس وقت ہمارے پاس
اس میں سے جو حصہ بچ کے پہنچا ہے اس میں بعض باتیں اللہ کی توحید کے علاوہ آخرت کے حوالے سے بھی ہیں، عذاب اور ثواب کی باتیں بھی ہیں، فرشتوں کے بارے میں بھی ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز بچ گئی ہے جو اللہ کے پیغمبر پر کوئی اتری تھی، تو اس میں سے تبدیلیوں کے باوجود کچھ بچ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جو لوگ تاریخ سے، لٹریچر سے اور مذہب کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایران کے اندر دو بڑی شخصیات گزری ہیں۔ ایک کا نام مانی ہے، مانی نظریات۔ ایران کے اندر یہ نظریات کیا تھے؟ مانی کا تصور یہ تھا کہ انسان بذات خود ایک لعنت ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے وہ تجرد کی زندگی کا قائل تھا کہ شادی نہیں ہونی چاہیے، جلدی ختم ہو جائے آدمی۔ اس کے بڑے اثرات، گہرے اثرات قبل از اسلام ایران کے اندر نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کا پھر رد عمل ایک دوسرا آیا، مزدک۔ اقبال نے اپنے شعروں کے اندر وہ ذکر بھی کیا ہے کہ مزدک کیا تھا۔ اس کا تصور یہ ہے کہ ساری خرابیاں جو ہیں یہ مال و دولت اور عورت کی وجہ سے ہیں، لہٰذا مال و دولت اور عورت جو ہے یہ مشترکہ ملکیت قرار دی جائے، یہ کسی کی ملکیت شمار ہی نہ۔ اس خطرناک نظریے کے ایران کی تہذیب پر اثرات کیا مرتب ہوئے؟ ول ڈورانٹ کی کتاب ہے دا ایج آف فیتھ، اس نے وہ ساری تفصیلات ذکر کی ہیں کہ ایران کے اندر حال یہ تھا کہ لوگ اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے محرمات سے نکاح کر لیتے تھے، اور کتنے بادشاہ، ایون کہ جب اللہ کے پیغمبر کا ظہور ہوا تو اس وقت جو یزدگرد تھا اس کا اپنی بہن کے ساتھ نکاح تھا۔ کتنے بادشاہ تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی ہوئی تھی۔ اور یہ اتنا خطرناک نظریہ ہے کہ عورت اور مال و دولت مشترکہ ملکیت، کہ اس کے اثرات سماجی طور پر ایران تباہ ہو کے رہ گیا۔ ایسی افراتفری مچی ہوئی ہے، یہ ہمارے پیغمبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل عین پہلے کے واقعات ہیں۔ یہ شب دیجور ہے جو ہر طرف اپنی زلفیں بکھیر رہی ہے، پوری انسانیت اس کے اندھیروں کے اندر دبتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی خاندان کو دیکھنا ہے کہ کیسا خاندان ہے تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس خاندان میں عورت کا احترام کتنا ہے۔ اگر کسی خاندان اور کسی گھر کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، وہاں رشتہ نہ کریں، کبھی اچھی نسل پروان نہیں چڑھے گی وہاں سے۔ اگر گھر کے اندر، یہ دیکھیے، اس لیے کہ ایک مضبوط خاندان عورت کی عزت کے بغیر پروان ہی نہیں چڑھ سکتا، اچھی نسل پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو خاندان عورت کے عزت اور وقار کے بغیر نہیں، معاشرہ عورت کی عزت اور وقار کے بغیر نہیں، تہذیب عورت کی عزت اور توقیر کے بغیر نہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا مغربی تہذیب کے بارے میں کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا۔ اس لیے کہ علامہ اقبال ایک سوشل سائنٹسٹ ہے، سماجی طور پر ایک جینیس شخصیت ہے، جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب میں اگرچہ بڑی ترقی ہے ان کی سائنسی علوم کے اندر، لیکن سماجی سطح پر کمزوریاں ہیں۔ تو یہ تہذیب اگر بچنا چاہتی ہے، بچانا چاہتی ہے، تو پھر اس کو عورت کی عزت اور خاندان اور اس کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ ایران کے اندر کیا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے سماجی طور پر۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لا رہے ہیں، صبح نور طلوع ہو رہی ہے۔ ایران ساتھ آپ دیکھیے کہ روم کے اندر کیا ہے،
گبن کی بڑی مشہور کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تاریخ زوال روما، 8 جلدوں کے اندر، انگریزی کے اندر کتاب ہے، ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر۔ وہ کتاب پڑھیں، آپ کو روم کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ سیاسی طور پر ان کی حالت کیا تھی، مذہبی اور اعتقادی طور پر ان کا حال کیا تھا، اور روم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سماجی طور پر کن خرابیوں سے دوچار ہو چکا تھا۔ تو سماجی حوالے سے کیا ہو چکا تھا وہاں پر، کہ حال یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب اور عیسائی تعلیمات کے اوپر بیس کر رہی ہے، لیکن کس طرح، ابھی میں یونانی تہذیب کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یونانی تہذیب اور یونان کے جو بڑے علماء ہیں، ارسطو، افلاطون اور سقراط، ان کی تعلیمات کتنی ناقص تھیں اور ان کو مزید انہوں نے کس طرح خراب کیا ہے، اور عیسائیت کی بنیادی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے ایک اور کلچر انہوں نے، ایک اور تہذیب پروان چڑھائی۔ اس تہذیب کے اندر حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ انسان سماجی طور پر 3 طبقات کے اندر تبدیل ہیں، 3 طبقات کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں۔ حال یہ ہے کہ غلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ بادشاہ، امراء، اشرافیہ اور باقی جو عام لوگ تھے، سب کے حقوق یہ اوپر والوں کے ہیں، اور عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر بادشاہ اپنی تفریح طبع کے لیے اگر وہ عام لوگوں کو یا غلاموں کو پکڑ کر، وہ اسٹیڈیم جو اس دور کے بنے ہوئے، ان کی کچھ باقیات اب بھی موجود ہے کہ کس طرح وہ لوگ اپنی تفریح کے لیے درندوں کو، جنگلی جانوروں کو بھوکا رکھتے، اور پھر تماشا دیکھنے کے لیے درندوں کو چھوڑ دیتے اور اس میں انسانوں کو بھی پھینک دیتے کہ دیکھتے ہیں ہم تماشا کہ انسان کتنی دیر مزاحمت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رومی تہذیب ہے کہ عام پبلک کا گویا کہ کوئی حق ہی نہیں ہے، اور ٹیکس در ٹیکس، ٹیکس در ٹیکس اس درجے نافذ کیے ہوئے ہیں کہ ساری دولت سمٹ کر کچھ لوگوں کے پاس، اور عام آدمی ہر طرح کے حقوق سے محروم۔ ویسے جو تجزیہ کرتے ہیں نا اس کا، یہ گبن اور باقی لوگوں سمیت بھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسلمانوں کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ روم کے لوگ اتنے تنگ تھے اپنی حکومت سے اور امراء کے ظلم سے، جو سماجی حوالے سے جس ظلم کا وہ سامنا کر رہے تھے، کہ انہوں نے مسلمان حملہ آوروں کو بڑی خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ یہ بھی ایک وجہ یقیناً ہو سکتی ہے اور ہے بھی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روم کا حال کیا تھا سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، کہ عورت وراثت میں حصے دار ہی نہیں ہے۔ مرد اگر چاہے تو عورت کو قتل کر سکتا ہے اور کوئی باز پرس اس سے نہیں ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر عورت کے بارے میں تصور یہ ہو، غلاموں اور پسے ہوئے طبقات کے بارے میں تصور یہ ہو کہ ان کو کوئی بھی بنیادی انسانی حق حاصل ہی نہیں ہے، تو وہ تہذیب کب تک زندہ رہے گی؟ یہ روم کا حال ہے۔ اور ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا میں آمد ہو رہی ہے تو ہندوستان کا منظرنامہ کیا ہے؟ انتہائی خوفناک۔ ایک تو وہ اعتقادی بحثیں ہیں کہ کس طرح لاکھوں خداؤں کو پوجنے والے یہ لوگ، کہ ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنایا ہوا ہے، لاکھوں خداؤں کو پوجنے والے یہ لوگ، اور دوسری طرف ایک بڑی خطرناک روایت جو خاص ہندوستان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ جتنے بھی سماجی اور معاشرتی جرائم ہیں ان کو مذہبی بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھیں، گناہ اور جرم بذات خود
سوسائٹی کے لیے خطرناک ہوتا ہے، لیکن جب کسی گناہ یا جرم کو مذہبی بنیادیں فراہم کر دی جائیں تو سمجھ لیں کہ اصلاح کی امید بہت کم رہ جاتی ہے۔ جب آپ ایک جرم کو مذہبی بنیادیں فراہم کر دیتے ہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ مذہب تو سب سے بڑھ کر لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، مذہب سب سے بڑھ کر لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ جب مذہب ہی یہ بتائے کہ بھائی انسانوں کے 4 طبقے ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ برہمن ہے جس کو بھگوان نے، خدا نے، ہندوؤں کے 3 بڑے خدا ہیں نا، برہما ہے، وشنو ہے اور شیو یا شیوا، یہ 3، ان کو تریمورتی کہا جاتا ہے۔ وہ کہ مذہبی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برہمن کو بھگوان نے، برہما نے منہ سے پیدا کیا ہے، لہذا وہ سب سے اعلیٰ اور مقدس ہے۔ اور اس کے بعد کھچتری ہے جس کو بھگوان نے اپنے بازوؤں سے پیدا کیا ہے، پھر ویش ہے کہ جس کو اپنی رانوں سے، اور شودر آخری طبقہ ہے جس کو بھگوان نے اپنے، برہما نے اپنے پاؤں سے پیدا کیا ہے، اور شودر کی یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی بستیوں میں داخل بھی ہو سکے۔ وہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو پڑھنے کا اور سننے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اس طرح کی چیزیں مذہب کی آڑ لے کر لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں، مذہبی حوالے دے کے یہ چیزیں ثابت کی جائیں، تو یہ بات سوسائٹی کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ لہذا میں یہ جملہ کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ہندو مذہب اتنا کمزور بنیادوں پر کھڑا ہے کہ غیر عقلی اور غیر فطری تعلیمات کی وجہ سے یہ ایک کلچر اور رسم و رواج کے طور پر تو زندہ ہے اور زندہ رہے گا، لیکن ایک نظریہ حیات کے طور پر اپنے آپ کو منوانا، یہ اس مذہب کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ جس مذہب کے اندر انسانوں کے ایک پورے طبقے کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ تو لہٰذا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لامحدود خداؤں کا جو تصور ہندو مذہب کے اندر ہے، سماجی طور پر جو انسانوں کی تقسیم کا تصور ہندو مذہب کے اندر ہے، اور عورت کے لیے تو وہ الفاظ ہی توہین آمیز ہیں۔ پتنی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ سنسکرت زبان میں پتنی کا مطلب ہوتا ہے مملوکہ، زر خریدی ہوئی چیز۔ یہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہمارے پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوہتر، یہ دوترا ہے یا دوتری ہے، یہ اس کا مطلب بھی صحیح نہیں ہے۔ دوہتر کا مطلب ہوتا ہے دور کیا ہوا، ددکارا ہوا۔ یہ ہندو تہذیب اور کلچر سے یہ الفاظ ہماری زبانوں کا حصہ بنے ہیں، اردو کا بھی اور پنجابی کا بھی، تو یہ کوئی بامعنی لفظ نہیں ہے، یہ قابل عزت لفظ نہیں ہے۔ تو ہندو تہذیب اور کلچر کے اندر عورت کا حال یہ ہے کہ وراثت میں حصے دار ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ابھی تک یہ بیماری ہے، تو یہ سمجھیے کہ یہ اسی ہندو تہذیب کے اثرات ہیں۔ خاص طور پر شہروں میں بھی ویسے یہ بیماری موجود ہے، لیکن دیہات میں زیادہ ہے اور زمیندار طبقے کے اندر زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بیٹیوں کا کون سا حصہ ہوتا ہے؟ اللہ ان کو حصہ دے رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اس ہندو تہذیب اور کلچر کے اور اس مذہب کے اثرات ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال ہم بھی سارے ہندو نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ اثرات اب بھی ابھی تک موجود ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب کے اندر حال یہ ہو کہ عورت کا کوئی حق ہی نہیں، عورت کی حیثیت یہ ہے کہ اگر وہ مکتی چاہتی ہے، اگر وہ پوتر رہنا چاہتی ہے، اگر وہ اپنی بخشش چاہتی ہے، تو پھر خامد کے ساتھ ہی اسی کی چتا کے اندر جل مرے۔ تو جس تہذیب کے اندر، جس مذہب کے اندر حال یہ ہو، سوچئے یہ وہ دور ہے جب روم کے اندر
ایران کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ حالات ہیں۔ اور میں ٹائم تھوڑا کم ہے، یونانی تہذیب کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو یہی ہے۔ لوگ بڑا کہتے ہیں جی سقراط، ارسطو، افلاطون، ان کو معلم اخلاق تک کہا جاتا ہے۔ ان کے جو مکالمے اور کتابیں ترجمے کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ معلمین اخلاق ہیں کہ جو غلام کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں جان ہوتی ہے، یعنی غلام کو انسان بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسپارٹا اور ایتھنز کی جو دو بڑی یونانی ریاستیں ہیں، ان کی تاریخ تھوڑی بہت جو ہمارے ہاں محفوظ ہے، اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس ریپبلک اور جمہوریہ کی بات یونان کے مفکرین کرتے ہیں، وہ جمہوریت کس نوعیت کی ہے، سماجی طور پر عورت کی حیثیت اور مقام کیا ہے، اور پسے ہوئے طبقات کا ان کے ہاں تصور کیا ہے، تو پھر آپ کو جب آپ یہ سارا جائزہ لیں گے، دنیا کے حالات کو دیکھیں گے، تو پھر آپ کو یہ تصدیق کرنا پڑے گی کہ صحیح معنوں میں شب دیجور کا غلبہ ہر طرف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری ہر طرف فساد برپا ہو چکا تھا، اور گویا کہ انسانیت بڑی تیزی کے ساتھ خودکشی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ حالات ہیں اور یہ کسی اور کے پیدا کردہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہیں۔ پوری انسانیت تباہی کے دانے پر کھڑی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیغمبر اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ صبح نور طلوع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین کے اندر پوری انسانیت کے لیے قیامت تک مسیحا بن کے تشریف لائے۔ اور خود عربوں کا حال بھی کیا تھا، خود عرب جہاں اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، وہاں پر عقیدے کے حوالے سے، سماجی تعلیمات، سماجی زندگی کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے کیا حالات تھے، قرآن مجید فرقان حمید نے وہ نقشہ بھی کھینچا ہے، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 360 خداؤں کا جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو صرف بیت اللہ کے اندر تھے، اور ضعیف الاعتقادی کا آپ اندازہ کریں عربوں کی کہ خداؤں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، پوجتے ہیں، اور سفر پر جاتے ہیں تو خدا کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتے، جو ستو ساتھ لیے ہوئے ہیں اسی ستو کا خدا بنا لیتے ہیں۔ اور اگر سفر کے دوران ختم ہو گیا ہے کھانے پینے کا سامان، تو کبھی خدا کا جو ستو کا بنایا ہوا خدا ہے، کبھی اس کا ہاتھ، کبھی اس کا پاؤں، اور کبھی پورا خدا جو ہے وہ نگل جاتے ہیں۔ تو یہ ضعیف الاعتقادی کا حال عربوں کے اندر یہ تھا۔ اور سماجی طور پر ان لوگوں کی حالت کیا تھی، بالخصوص بچیوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان شدت غم کی وجہ سے ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا بعض قبائل کے اندر رواج تھا، اور عورتوں کی تحقیر اور تذلیل۔ وہ عربوں کے اندر یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو نیزہ نہیں اٹھا سکتا، جو تلوار نہیں اٹھا سکتا، اس کا بھلا مال غنیمت میں، وراثت میں حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ عورت وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتی، اور وہ تلوار اور نیزہ استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا وراثت کے اندر، ترکے کے اندر یا کسی طرح کا کوئی حصہ۔ بہرحال عرب تہذیب کا مطالعہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پہلے اگر کیا جائے تو اعتقادی حوالے سے بھی ایک خوفناک منظر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اگر سماجی حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس سے بھی عجیب تر ہے کہ یہ وہ لوگ
کہ جو اتنی گہری عصبیت کے اندر مبتلا ہے، قتل و غارت، قبائلی عصبیت، بات بات پر جھگڑا، بقول حالی کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہ کوئی جنگ 40 سال، کوئی 60 سال، اور ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ 1 صدی اور 120 سال تک جاری رہی۔ تو ایسے لڑ لڑ کر مرنے والے یہ لوگ بات بات پر قتل کرتے ہیں، اور حق اور باطل کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے ہاں، دڑا ہم ہے۔ قبائلی عصبیت اتنی مضبوط ہے کہ لوگ حق اور سچ کی بجائے اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ شیب ابی طالب میں پورا قریش کا قبیلہ حضور کے ساتھ تھا، اور ایمان نہیں لائے تھے، ایمان نہیں حضور پر لائے، لیکن ابو لہب کے علاوہ پورا قبیلہ شیب ابی طالب میں جب اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا تو پورا قبیلہ حضور کے ساتھ ہے۔ قبائلی عصبیت اس درجے تھی کہ آپ تصور کریں کہ ابو جہل جیسا شخص علال اعلان کہتا تھا مجھے پتا ہے کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا تھا، تسلیم کرتا تھا کہ یہ سچے ہیں، یہ صحیح بات کرتے ہیں۔ صادق اور امین کہنے والے یہی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عجیب بات نہیں ہے کہ 13 سال مکہ کی زندگی، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 سال 13 سال 21 سال کی تبلیغ میں وہ بات سمجھ نہیں آئی، اور مکہ فتح ہے اور سارے لوگ بیک وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک دن میں بات سمجھ آ گئی اور 21 سال کی تبلیغ میں بات سمجھ نہیں آئی؟ پہلے بھی سمجھ آ چکی تھی، جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر سچ کہہ رہے ہیں، لیکن جاہلیت اسی چیز کا نام ہے، ہٹ درمی اور ضد اسی چیز کا نام ہے۔ جہالت کا علاج علم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے۔ جہالت کا علاج علم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن جاہلیت اس کا کوئی علاج نہیں، اس لیے کہ جاہلیت نام ہے ہٹ درمی کا، جاہلیت نام ہے ضد کا، جاہلیت نام ہے میں نہ مانوں، جاہلیت کا مطلب ہے کہ کان چٹا ہے، جو چاہے ہو جائے، میں نے نہیں ماننا، میں نے نہیں تسلیم کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف وہاں لائے تو یہی حالات تھے کہ قبائلی عصبیت، قتل و غارت، عورت کے حقوق کی پامالی، غلاموں کے ساتھ زیادتی اور ظلم، پسے ہوئے طبقوں کی محرومی، یہ حالات ہیں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ اس جاہلیت کا رد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم قرآن کے نور کے ساتھ کیا۔ ہمارے ہاں لوگ بھی اکثر، میں یہ جملہ سنتا ہوں اور اس کو دہراتا ہوں کہ شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، کہ ہمارے ہاں لوگ بھی کہتے ہیں کہ تڑا ایمان ہوندا، کہتے ہیں نا جی تڑا ایمان ہوندا۔ بھائی دڑا ایمان نہیں ہوتا، حق اور سچ ہی ایمان ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے کہ آپ عصبیت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد شب دہجور کیا تھی، تاریخ پر نظر ڈالیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح پوری دنیا جو ہے وہ کس طرح جہالت کے اندر، جاہلیت کے اندر پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ صبح نور طلوع ہوئی کہ ہر طرف علم کا اجالا ہوا، ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لوگوں کے حقوق کی تحریک شروع ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پسے ہوئے طبقات کو، چاہے وہ یتیم ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، عورتیں ہوں،
بچے ہوں، سب کے حقوق کی بات کرنے والے پیغمبر اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر آپ نے جاننا ہے تو پھر تاریخ قبل از اسلام کی تاریخ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ جب وہ تاریخ آپ کے سامنے ہوگی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیغمبر کی شان اور عظمت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے پہلو پر اگلے جمعے انشاءاللہ بات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔